بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صدارتی الیکشن جو 9 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے لیگل ڈسکشن کریں گے، اور میں پینل کی ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینئر ایڈوکیٹ چودھری منظور ادیانہ صاحب، چودھری انان صاحب، علی حسن تراب صاحب، سینئر ایڈوکیٹ طارق قریشی صاحب، ارسلان شبیر صاحب اور بدر واصل قریشی صاحب۔ تو صدارتی الیکشن ہے کیا، اس کی ٹرم کیا ہے؟ بیسیکلی اسٹیٹ آف دی ہیڈ جو منتخب کرتے ہیں ہماری اسمبلیاں، جس میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور پھر پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ اسٹیٹ آف دی ہیڈ ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کو منتخب کرتے ہیں، اور اس میں چاروں اسمبلیاں صوبائی اسمبلی میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی ٹرم ہے 5 سال، اور اس کی جو مدت ایکسپائر ہوتی ہے اس سے 1 مہینے کے اندر اندر یہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کی جو ایج ہے وہ 45 ایئر ہونی چاہیے، اور یہ نیشنل اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کے قابل ہو۔ تو اس طرح اس کو آج ہم ڈسکشن شروع کریں گے کہ الیکٹرول کالج کیا ہے، یہ کس طرح منتخب ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس پہ ڈسکشن کے لیے میں سب سے پہلے علی حسن تراب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوشچن کریں۔ میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور پریزیڈنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ تھینک یو۔ جہاں تک پریزیڈنٹ کی اس کی الیکشن کا تعلق ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، اور اس کا جو الیکٹرول کالج ہے 4 صوبائی اسمبلیاں، 1 نیشنل اسمبلی اور 1 سینٹ۔ ہر سینٹ کے ممبر، قومی اسمبلی کے ممبر، اور جو کہ بلوچستان اسمبلی ہے، ان ممبران کا 1 ووٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو باقی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بلوچستان کی اسمبلی کے 65 ووٹ ہیں جو ان پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ جیسے پنجاب کی ٹوٹل جو ممبران ہیں ان پہ 65 کو تقسیم کیا جائے تو ان کو 5.7 تقریباً جا کے بنیں گے، اتنے ممبران ہوں گے تو 1 ووٹ ہوگا، اور اس کا جو ریٹرننگ افسر ہوگا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا، اور وہ وہیں پہ اسمبلی میں ہی پارلیمنٹ میں ہی کروائے گا الیکشن، سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، اور صوبائی اسمبلیوں کے اپنی اپنی صوبائی اسمبلیز میں ہوں گے۔ جہاں تک ڈیوٹیز کا تعلق ہے تو اسٹیٹ آف ہیڈ ہونے کے ناطے یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو نامزد کرتا ہے، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو کرتا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کرتا ہے، 4 صوبوں کے گورنر کو یہ منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے۔ اب چودھری صاحب، چودھری منظور ادیانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پارلیمانی سسٹم میں جب تمام اختیارات چیف ایگزیکٹوز کے پاس ہوتے ہیں، چاہے صوبائی ہوں چاہے فیڈرل کا ہو، تو صدر کے پاس ویسا اختیارات ہیں جو ان کو کسی کنٹرول کرنے کے لیے، نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ڈومین میں رہ کر درست کام کریں، کوئی اس کا اختیار ہے اس میں پارلیمانی نظام؟ جہاں تک چوئی صاحب آپ کے کویشچن کا تعلق ہے تو صدر بیسیکلی جو ہے نا وہ 4 صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، امپارشل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے پارلیمانی لیڈر کو ہیڈ آف دی گورنمنٹ بناتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ کا ایجنڈا اور ہوتا ہے۔ ریاست کے لیے غیر جانبدار پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کا، تو جو قانون میں دی گئی ہیں وہ اس طرح ایز سچ کوئی کنٹرول نہیں کرتا، لیکن پورے سسٹم میں وہ بطور ہیڈ وہ کرتا ہے، اس کو نمائندگی کرتا ہے۔ بدر صاحب پوچھیں۔ سر، یہ جو پریزیڈنٹ ہے بنتا ہے، مطلب ہمارا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنے گا، وہ آرمی چیف کے حوالے سے اور چیف جسٹس کے حوالے سے، مطلب جو اس کی اپوائنٹیشن ہوتی ہے ان کی، اس میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اور جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے ہیں قومی میں یا صوبائی اسمبلی میں، تو صوبائی اسمبلی کے کسی بل میں اس کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ ادروائز قومی اسمبلی کا بتا دیں کہ قومی اسمبلی میں اس کے جو بل پاس ہوتے ہیں یا کوئی علاوہ مطلب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کے حوالے سے اگر وہ کیا کردار ہے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان کے جتنے قانون سازی ہوتی ہے اس کی اسینٹ گورنر دیتا ہے، اور جو قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ کے جتنے قانون بنتے ہیں اس کی اسینٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان دیتا ہے، اور پریزیڈنٹ کی نمائندگی 4 اسمبلیز میں گورنر کرتے ہیں، وہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو ان کا جو نامینیشن ہے
वो फाइनल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही करता है, जो कि रियासत के गैर जानबदार इदारे होते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है और क्या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जा सकती है? जहाँ तक इम्पीचमेंट का तल्लक है वो बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सर्टन वोट के बगैर नहीं हो सकती, 2/3 के बगैर। और इसकी अब्सेंस में चेयरमैन सेनेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसकी इम्पीचमेंट बिल्कुल हो सकती है। ये 3 अमेंडमेंट जो हुई है उसमें सदर के कौन से इख्तियारात वापस लिए गए हैं, इस बारे में? ये अमेंडमेंट्स में उन्होंने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया है। पहले सूबे इतने खुद मुख्तार नहीं थे, और फिर 58(2)B का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया कि असम्बली को तोड़ने का, जो इटसेल्फ उसके साथ पास था। अब असम्बली जो है उसको तोड़ने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसके एडवाइस के बगैर वो नहीं तोड़ सकते। सर ये प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हो जाता है सर, उसमें सर जो हमारे आइनी इदारे हैं सर, उसमें वो उसकी क्या जुरिडिक्शन है और वो क्या क्या कर सकता है? आइनी इदारों के सरबराह जो हैं वो प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट करता है, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उनको वो इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं।